حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کی آنکھیں بند ہیں، موت پر یہ آنکھیں کھل جائیں گی، موت کے وقت یہ آنکھ کھلے گی، پھر وہ حقیقت کی آنکھ کا کھلنا ہوگا۔ ساری دنیا کی آنکھیں بند ہیں۔ کہا جاتا ہے نا، ہمارے یہاں دستور ہے، کہتے ہیں اب اس کا نزع ہے، نزع کی کیفیت گزر جائے، وہ کون سی آسان ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں۔ غفلت کی آنکھ سے، غفلت کی خواب سے اپنی آنکھ کو کھولو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو یہ بڑی عارضی مختصر سی زندگی دی ہے، کہتے ہیں نزع ہو چکا، اب اس کی آنکھوں کو بند کر دو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند نہیں ہو رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی آنکھیں ابھی کھل گئیں۔ موت پہ آنکھ بند نہیں ہوتی، موت پہ آنکھ کھلتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کیسی زندگی گزار کے آیا، میں نے کیا کیا، کیا بویا، آج کیا کاٹنا ہے، کون سا بیج بویا، کون سی فصل کاٹنی ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی کو تو اللہ کی بغاوت میں اپنی منچاہی اور خواہشات میں گزاریں اور اس پہ امید باندھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی مہربان ذات ہے، رحمت عالم، سرکار دو عالم، فخر کون و مکان، فخر الرسل، امام الانبیاء، سرور کونین، فخر دو عالم، سرکار دو عالم، آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان کا ارشاد ہے، الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جس نے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لی، یہ عقل مند ہے۔ اور جس نے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری، جس نے اپنی طبیعت اور منچاہی زندگی گزاری اور پھر اللہ پہ امیدیں باندھتا رہا کہ میرا اللہ تو بڑا غفور کریم ہے، میرا اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، خدا آنکھیں کھولو، بڑی عارضی زندگی ہے، بڑی مختصر سی زندگی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت تو آنی ہی ہے۔ کیوں نہیں فکر کرتے کہ جس بات کی انسان دنیا میں عادت بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اسی عادت کو سے موت عطا کرتے ہیں۔ ہمیں نماز کی عادت لگ جائے، ہمیں ذکر کی عادت لگ جائے، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، ہمارا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو، پھر موت بھی ہمارے لیے راحت بن کے آئے گی، پھر موت بھی ہمارے لیے پیام راحت ہوگی۔ اگر اللہ کی نافرمانی، اگر اللہ کی بغاوت کے مطابق پر زندگی گزاری اور موت آ گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت ہے، ناکامی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی پٹائی ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین داماد رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ کھڑے ہوتے تھے، بہت روتے تھے، داڑھی مبارک، ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا، اے عثمان، اے اللہ کے محبوب کے پیارے، اے رسول اللہ کے داماد، آپ جنت کا تذکرہ سنتے آپ کو دیکھا، آپ کو جہنم کا تذکرہ سنتے ہوئے دیکھا، آپ کو تو کبھی اتنا روتے ہوئے نہ دیکھا۔ جب آپ قبرستان سے گزرتے ہیں تو آپ اتنا زیادہ روتے ہیں، شدت سے روتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قبرستان سے گزرتے ہوئے اس لیے زیادہ روتا ہوں کہ یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی سیڑھی ہے، یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی سیڑھی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرے عزیزوں، جب فرما بردار، جب اللہ کے اطاعت گزار، جب اللہ رب العزت کے فرما بردار اور جب نیکوکار انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، یہ قبر کہتی ہے، تیرا آنا مبارک، زمین پہ جتنے لوگ چلتے تھے سب سے زیادہ مجھے تجھ سے ہی محبت تھی، تو میرے اندر آیا، آج تو میرے سلوک کو دیکھے گا کہ اس کا استقبال کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کو کھول دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جنت کی ہوائیں آتی ہیں۔ اس نیکوکار کی روح جو حضرت عزرائیل علیہ السلام لے کے گئے تھے، جیسے مکھن سے بال نکال دیا، اتنی آسانی کے ساتھ
نیک بندے کی روح کو نکالا جاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی تکلیف نہیں دیتے، بڑے پیار سے اللہ اس کی روح کو قبض کرواتے ہیں۔ اور جو کہیں میرے جیسا گناہ گار ہوگا پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، جس نے نمازوں کو ضائع کیا، جس نے اللہ کے حکموں کو ضائع کیا، جس نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، جو صبح شام رب کی بغاوت میں لگا رہا، پتہ نہیں میرے جیسے گناہ گاروں کا کیا بنے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ 500 فرشتوں کو لے کے آتے ہیں۔ ہر فرشتے کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوتی ہیں، آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کے سرخ کیے ہوئے گرز ہوتے ہیں، پاؤں کے انگوٹھے سے مارنا شروع کرتے ہیں، وہ ٹخنوں پہ آ کے روح پھنس جاتی ہے، پھر اس پہ وہ پٹائی کرتے ہیں، پھر وہ گھٹنوں میں آ کے روح رک جاتی ہے۔ 360 اعضاء پر وار کر کے وہ فرشتے اس روح کو قبض کرتے ہیں، بڑی تکلیف دے دی جاتی ہے۔ علماء نے اس کی مثال کو یوں بیان کیا ہے کہ جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹوں پہ رکھ کے کھینچ لیا جائے، وہ دھاگا ہو جائے گا، وہ نیرا ہو جائے گا۔ گناہگار کی روح کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ او میرے بھائیوں، او میرے عزیزوں، او میرے پیارے بھائیوں، او میرے پیارے، میرے چاند، میرے شہزادے، اے غفلت میں ڈوبے ہوئے جوان، خدا را اپنی آنکھوں کو کھول دے، اپنے دل و دماغ کو کھول دے، اپنے کانوں کو کھول دے۔ یہ ظاہر کے کان ہیں، یہ ظاہر کی آنکھیں ہیں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے ہم سن بھی رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ آنکھیں کفار کے پاس بھی تھی، یہ کان منافقین کے پاس بھی تھے۔ اللہ ہمیں صدیق والے کان نصیب فرما دے، اللہ ہمیں بلال جیسی آنکھیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں حضرت طلحہ، ابو عبید، حضرت سعید خدری، حضرت انس رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسا دل نصیب فرما دے، اللہ ان جیسے کان نصیب فرما دے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت خنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی مجلس چھوڑ کے اٹھ کے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر گلی میں شور کرتے ہوئے آ رہے ہیں، نافق خنزلہ، نافق خنزلہ، وہ منافق ہو گیا خنزلہ۔ رسول اللہ کے پاس آئے، کیوں رو رہے ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا شور لگائے ہے؟ اللہ کے محبوب، جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے، ایمان کی سطح اوپر پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ جب باہر چلے جاتے ہیں، گھر کے اندر کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں، ایمان کی سطح بیٹھ جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، ہم تو منافق ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرنے ہیں، دنیا کے اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے، لیکن ان مجلسوں کو نہیں چھوڑنا۔ اے خنزلہ، اگر میری مجلس میں تمہاری جو حالت ہوتی ہے، گھر میں اور باہر بھی تمہاری یہی حالت ہو، اللہ کے آسمان سے رحمت کے فرشتے اتر کے تمہیں مصافحہ کیا کرے۔ میرے عزیزو، ایمان کی مجلسوں کو اختیار کرو۔ میرے جوانوں، اللہ اس کے رسول کی مجلسوں کو اختیار کرو۔ اللہ کی باتوں کو غور سے سنو، دل کھول کے سنو، کان لگا کے سنو، غور سے رب کی قدرت میں دیکھو۔ کیسے کیسے جوان، کیسے کیسے خوبصورت خوبرو جوان، 18 کو نکاح ہوا، 19 کو رخصتی ہوئی، 20 کی 3 بجے جنازہ ہو گیا۔ ارے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، تجھے اندھا کیا اس رنگ و بو نے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ دی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ دی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے، رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ او میرے بھائیو، او میرے عزیزو، خدا را اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنے دل کو ٹٹولو۔